بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا ایمان لانے سے پہلے عربوں کی دینی حالت کیا تھی۔ عرب قوم بتدریج شدید قسم کی دینی پسماندگی، بت پرستی، اخلاقی اور معاشرتی بے اعتدالی اور سیاسی و قانونی بدامنی کا شکار ہو گئی تھی، اور جس وجہ سے ان کی اہمیت ختم ہو کر رہ گئی تھی، اور وہ تاریخ کے ایک کنارے پر رہ کر الگ تھلگ زندگی گزارنے لگے۔ اپنی حالت کو سنوارنے کے لیے اتنا بھی نہ کر سکتے تھے کہ ایرانی یا رومی حکومت کی اتباع کر لیتے، اور ان کے دل اپنے اپنے آباء و اجداد کی میراث کی عظمت سے بھرے ہوئے تھے۔ انہی کے طریقے پر چلنا ان کا مطمع نظر تھا، چاہے وہ طریقہ گمراہی، بے اعتدالی اور کھجی والا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی وجہ سے انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ ہر قبیلے کا ایک مخصوص بت تھا۔ بنو حذیل بن مدرکہ کا بت سوا تھا۔ بنو کلب ود نامی بت کو پوجتے تھے۔ بنو مزہج نے یاگوس کو معبود بنا رکھا تھا، اور بنو کھیوان یعوق کے پجاری تھے۔ بنو حمیر کا بت نصر تھا۔ بنو قزعہ اور قریش عیساف اور نائلہ کی عبادت کرتے تھے، اور منات نامی بت ساحل سمندر پر نصب تھا۔ سارا عرب، خاص طور پر اوس اور خزرج، اس کی تعظیم کرتے تھے، اور لات نامی بت بنو ثقیف میں پوجا جاتا تھا، اور عزیٰ ذات عرق سے اوپر وادی نخلا کے علاقے میں تھا، اور قریش کے ہاں سب سے بڑا اور عظیم بت تھا۔ اور ان بڑے بتوں کے ساتھ بے شمار چھوٹے چھوٹے بت تھے، جنہیں سفر میں لے جانا اور گھر میں رکھنا آسان ہوتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4376 میں آیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ابو رجاء العطاردی سے بیان کیا ہے کہ ہم پتھر کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب ہمیں اس سے عمدہ پتھر مل جاتا تو ہم پہلا پتھر پھینک دیتے اور دوسرا پتھر لے لیتے تھے۔ اگر ہمیں کوئی پتھر نہ ملتا تو ہم مٹی کی ایک ڈھیری بناتے، اس پر بکری کا دودھ دو دیتے اور اس کا طواف شروع کر دیتے تھے۔ اور یہی بت پرستی عربوں کے لیے رکاوٹ بن گئی کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں اور صحیح معنی میں اس کی تعظیم و توقیر کریں، نیز اس پر اور یوم آخرت پر ایمان لائیں۔ اگرچہ ان کا خیال تھا کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ خود ساختہ معبود ان کے دلوں پر، اعمال اور کردار، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہو چکے تھے، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ جیسا کہ سورہ الانعام آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حق کو قبول تو صرف وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور جو مردے ہیں اللہ انہیں اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ دین ابراہیم کے باقی مانندہ پیروکار بھی تحریف اور تغییر و تبدل کا شکار ہو چکے تھے۔ حج ایک ایسا معاملہ بن گیا تھا کہ جس میں وہ خاندانی
نسلی یا اپنے کارہائے نمایاں کے لحاظ سے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کرتے تھے۔ توحید کے عقائد و نظریات اپنی حقیقت کھو چکے تھے اور بہت سی خرافات اور من گھڑت کہانیاں اس میں شامل ہو چکی تھیں، اور کچھ ایسے محدثین ضرور تھے جنہوں نے بت پرستی اور اس سے متعلقہ امور کو ٹھکرا دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3826 میں آیا ہے، ان لوگوں میں ایک زید بن عمرو بن نفیل تھے جو بتوں کے نام پر جانور ذبح نہیں کرتے تھے اور نہ مردار اور خون کو حلال سمجھتے تھے، اور کہا کرتے تھے، کیا میں ایک رب کی بندگی اختیار کروں یا ہزاروں آقاؤں کی؟ جب امور تقسیم کر دیے جائیں، میں نے لات و عزا سب کو چھوڑ دیا۔ ایک باہمت اور جفاکش کا انداز یہی ہونا چاہیے۔ میں نہ تو عزا کی عبادت کروں گا اور نہ اس کی دونوں بیٹیوں لات و منات کی، اور نہ ہی بنو عمرو کے دونوں بتوں کی زیارت کروں گا۔ نہ میں غنم کی پوجا کروں گا، اگرچہ ایک عرصہ ہم نے اسے رب بنا رکھا جس وقت ہم زیادہ دور اندیش نہ تھے۔ میں تو صرف رحمان کو اپنا پروردگار بنا کر اس کی عبادت کروں گا تاکہ معاف کر دینے والا رب میرے گناہ معاف فرما دے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کے پیروکاروں میں سے قص بن ساعدہ ایادی بھی ہیں۔ یہ اپنی قوم کا خطیب، دانا اور سمجھدار شخص تھا، بڑا ظریف اور صاحب فضیلت انسان تھا۔ بت پرستی چھوڑنے اور وحدانیت یعنی ایک اللہ کی بندگی اختیار کرنے اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت دیا کرتا تھا۔ بعد الموت پر ایمان رکھتا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت بھی دی تھی۔ ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ قص بن ساعدہ ایادی نے اوکاس کے محلے میں اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اس جانب سے اپنے ہاتھ سے مکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حق نمودار ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا، وہ حق کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، لوی بن غالب کی نسل سے ایک آدمی تمہیں کلمہ توحید، غیر فانی زندگی اور لا زوال نعمتوں کی جانب بلائے گا۔ اگر وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ میں اس کی بعثت تک زندہ رہوں گا تو میں پہلا شخص ہوں گا جو اس کی جانب بڑھ کر اس کی دعوت قبول کرے گا۔ قص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تو پایا مگر اس کی بعثت سے قبل ہی فوت ہو گیا، اور وہ اپنے یہ شعر پڑھا کرتا تھا، گزشتہ نسلوں کے اس دنیا سے چلے جانے میں ہمارے لیے بے شمار عبرتیں ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ موت کے راستوں سے واپسی کا کوئی ذریعہ نہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ میری قوم کے چھوٹے بڑے سب اس موت کی طرف جا رہے ہیں، نہ تو جانے والا میری طرف پلٹتا ہے اور نہ باقی رہنے والا موت سے بچتا ہے، تو میں نے یقین کر لیا کہ میں بھی اس آخرت کی طرف جانے والا ہوں جس کی طرف مرنے والے لوگ جا چکے ہیں۔ اور کچھ عربوں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی اور کچھ نے یہودیت کا لبادہ اوڑھ لیا تھا،
مگر ان میں سے اکثر بتوں کے پجاری تھے۔ اور یہ تھی ایمان سے پہلے عربوں کی دینی حالت۔